ایک مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت ہونی چاہیے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں ہو نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ صحابہ تھے نا یہ وہ زبانی جمع خرچ تو نہیں کرتے تھے، ہمارے زبان ایسے نعرے نہیں لگاتے تھے، فرمایا میں اپنے مال سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا عمر آپ کا ایمان کامل نہیں ہوا۔ اللہ، یہ کون عمر ہے؟ جن راستوں سے گزر جائے تو شیطان نہیں گزرتا۔ اللہ، وہ عمر کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے، بے شک بے شک۔ وہ عمر کہ زلزلہ آیا مدینے کی سرزمین پر تو درہ مارا تو اس کے بعد دوبارہ زلزلہ کبھی نہیں آئی دیا ہے، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کا ایمان کامل نہیں ہے جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کر۔ اللہ، پھر آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان سے اپنے مال سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اب آپ کا ایمان کامل ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد نقیب الرحمان چشتی۔ نور میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک خوبصورت پروگرام نور رمضان آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں۔ آپ ہمارا سلسلہ بہت پسند کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ کا فیڈ بیک بہت اچھا آ رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی پرنور آتے ہیں، آپ ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھیں۔ آج کا پروگرام ہمارا جو موضوع ہے وہ محبت رسول ہے، اور آج کے پروگرام میں جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، ایک علمی گہرانی سے آپ کا تعلق اور آپ کے والد گرامی مفتی اہل سنت یادگار اسلاف حضرت علامہ مفتی عزیز احمد کوکب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا شمار اہل سنت کے جید علماء کرام میں ہوتا ہے، اور اہل سنت کے محسن ہیں، بہت عظیم کام کر کے گئے ہیں، اور آپ کی فیملی میں ہم نظر اگر دوڑاتے ہیں تو آپ کے صاحبزادگان کہیں ہمیں مفتی نظر آتے ہیں، کہیں حفاظ نظر آتے ہیں، تو ایک نہایت ہی علمی گہرانہ آج ہم یہاں پر موجود ہیں۔ تو قبلہ مفتی صاحب کے لخت جگر ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ صاحبزادہ قاری حبیب احمد الازہری صاحب۔ میں حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ حضرت خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ پہلے تو بہت شکریہ، ماہ رمضان المبارک کی پرنور ساتیں چل رہی ہیں، بہت ہی مصروف شیڈول ہوتا ہے، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا، آپ کا بہت شکریہ۔ موضوع کی طرف حضرت آتے ہیں۔ محبت رسول آج کا عنوان ہے۔ ایک مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت ہونی چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں ہو نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی ہے، سب سے پہلے تو میں نور میڈیا کا توسط سے صاحبزادہ محمد نقیب امام صاحب آپ کا ممنون و مشکور کہ آپ نے ماشاءاللہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پاک کوٹ کی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد، اعزاء اقربا تمام سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو جب تک ہم اپنی تمام اولاد سے، اپنے والدین سے بڑھ کر حضور سے محبت کا رشتہ استوار نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا جو ایمان ہے وہ کامل نہیں ہوتا۔ یہاں پر مجھے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ صحابہ تھے نا یہ وہ زبانی جمع خرچ تو نہیں کرتے تھے، ہمارے زبان ایسے نعرے نہیں لگاتے تھے،
فرمایا میں اپنے مال سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا عمر آپ کا ایمان کامل نہیں ہوا. اللہ. یہ کون عمر ہے؟ جن راستوں سے گزر جائے تو شیطان نہیں گزرتا. اللہ. وہ عمر کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے. بے شک بے شک. وہ عمر کہ زلزلہ آیا مدینے کی سرزمین پر تو درہ مالا تو اس کے بعد دوبارہ زلزلہ کبھی نہیں آئی دیا ہے. لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کا ایمان کامل نہیں ہے جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں. اللہ. پھر آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان سے اپنے مال سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اب آپ کا ایمان کامل ہو گیا. آپ نے ذکر کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو صحابہ کا انداز محبت حضور سے کیا تھا؟ ایک تو ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، لیکن ہماری محبت اس طرح نہیں. تو صحابہ کس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت رکھتے تھے؟ سبحان اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو محبت ہے وہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. ایسی محبت کہ سبحان اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائے، تمام صحابہ تشریف فرمائے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے مانگو کیا مانگتے ہو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنی اپنی جو ضروریات تھی وہ پیش کرتے گئے. حتیٰ کہ کسی نے کہا کہ ابو بکر آپ نہیں کھڑے ہوئے، آپ نے کوئی سوال نہیں کیا، آپ نے کچھ نہیں مانگا. تو سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. آپ عرض کرنے لگے ان نظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق کی آنکھیں ہوں، رسول اللہ کا چہرہ والضحا ہو اور میں دیکھتا رہ جاؤں اور میری زندگی تمام ہو جائے. سبحان اللہ. اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضور سے محبت کے ساتھ جو وارفتگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حج کے موقع پر حلق فرما رہے ہیں. جی جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک ترشوا رہے ہیں. جی. تو انسان کو دو چیزوں سے نا، اپنی ذات کی دو چیزیں، ایک بال ایک پسینہ سے نفرت ہوتی ہے، گھن آتی ہے. لیکن قربان جائے دو عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی عظمت پر بھی سبحان اللہ قربان کہ انہوں نے ان بالوں کو لینے کے لیے پروانہ وار حضور کے گرد جمع ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہر صحابی کی یہ خواہش ہے کہ ایک بال مبارک حضور کا مجھے مل جائے. سبحان. میرے آقا وضو فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام ہاتھ دھوتے ہیں تو پانی زمین پر گرنے نہیں دیا جاتا. وضو کرتے ہیں سرکار تو صحابہ اپنے ہاتھوں میں پانی، سبحان اللہ. حضور کلی کرتے ہیں تو وہ کلی کا پانی گرنے نہیں دیا جاتا. اللہ. اس کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہرے پر، اپنے منہ پر اور جسموں پہ مل رہے ہیں. اور دنیا یہ محبت دیکھ کے حیران رہ گئی کہ ہم نے کبھی کسی بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، بڑے بڑے شہنشاہ دیکھے، لیکن ایسی محبت نہیں دیکھی جیسی محبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی کریم تاجدار مدینہ راحت سرور قلب حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتی. اور آگے چل کے دیکھی تو سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی دعوت فرماتی. آقا علیہ السلام آپ کے گھر چل کے آتے تو آپ حضور علیہ السلام کے قدموں کو گنتے ہیں. اللہ. تو پوچھا گیا کہ ان قدموں کو گننے کی وجہ کیا ہے؟ پر میں جتنے قدم کریم آقا علیہ السلام میرے گھر چل کر آئے میں اتنے غلاموں کو آزاد کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ان کے ایک محبت کا انداز تھا. اور یہی صحابہ کرام کی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ٹائٹل دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. جی جی. پیش صحابہ کا آپ نے ذکر کیا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئی. جہاں صحابہ آپ سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، ہم محبت رکھتے ہیں، وہاں حیوانات نباتات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتے ہیں. تو اس پر ذرا روشنی ڈالیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی عقیدت محبت کس طرح کی ہوتی تھی؟ سبحان اللہ. ایک نہیں کئی ایسے جانور ہیں جو میرے آقا، کون سا ایسا جانور ہے جو میرے آقا سے محبت نہ کرتا؟ بے شک بے شک. ان میں سے کچھ مخصوص ہیں. ایک گدھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرتا تھا. اونٹنی جی حضور علیہ السلام سے بڑی محبت. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خطبہ حج دیا اور اس کے بعد قربانی کے لیے 100 اونٹ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، روایت میں 60 اونٹ پیش کیے گئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں چھری مبارک ہے اور نہر کرنا ہے اونٹوں کو. اب دیکھیں جانور چھری سے بھاگتا ہے، لیکن قربان جائیں ہر اونٹ کی یہ تمنا تھی کہ حضور اپنے ہاتھوں سے مجھے نہر فرمائیں. اللہ. ایک سے ایک بڑھ کے پہلے حاضر ہو، ایک بڑھ کر پہلے حاضر ہوتا ہے کہ حضور اپنے ہاتھوں سے مجھے نہر فرمائیں. دوسری طرف دیکھتے ہیں
تو وہ گدھا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت عیسیٰ والا نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام جس گدھے پہ سواری کرتے تھے نا، اس نسل کا آخری گدھا ہوں، اللہ اکبر، اور میں یہودی کی ملکیت میں ہوں، میں نے آج تک اس کو اپنی پشت پہ سوار نہیں ہونے دیا، میں چاہتا ہوں کہ آقا آپ میری پشت پر سوار ہوں اللہ، تاکہ میری حسرت پوری ہو جائے تو اور مجھے خرید لیں۔ تو آقا علیہ السلام نے اس یہودی سے گدھے کو خرید فرمایا اور اس کا نام رکھا یعفور، اللہ اکبر، اس گدھے کا نام یعفور رکھا۔ اور پھر وہ صرف ایک گدھا ہی نہیں تھا بلکہ آقا علیہ السلام فرماتے تھے جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ، تو وہ حضرت ابو بکر کے دروازے پہ جاتا اور اپنے سر سے دستک دیتا، انہیں پتہ چل جاتا سرکار مدینہ علیہ السلام بلا رہے ہیں، سبحان اللہ، کسی کو بلانا ہوتا اس گدھے کو بھیج دے اور وہ جاتا اور آقا علیہ السلام کا پیغام اس طرح لے کر جاتا۔ اور جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو وہ وصال کتاب نہ لا سکا، اللہ، یعنی اتنا اس کو رضائی برداشت نہ کر سکا، اور یعنی کہ کہتے ہیں کنویں میں گرا اور اپنی جان اس میں جان افلے کے سپرد۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ہم نے صحابہ کا ذکر کیا، پھر حیوانات کا ذکر کیا کہ کس طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پھر ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ ہم دعوے تو بڑے کرتے ہیں، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، آپ کی امتی ہیں، لیکن ہم ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے، ہم نماز کی طرف نہیں آتے۔ اگر سرکار نے فرمایا کہ داڑھی رکھنی ہے، چہرہ اپنا سجائے، ہم اس طرف بھی نہیں آتے۔ تو اس حوالے سے گفتگو فرمائے ہمارے نوجوان جو محبت رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اس پر پورا نہیں اترتے، محبت رسول کے پھر کیا تقاضے ہیں جو ہمیں پورے کرنے چاہیے؟ جی بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے۔ محبت رسول کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ زبانی جمع خرچ نعرے لگا دینا، جی، اور لباس اور وضع قطع اس بات کی متقاضی نہیں ہے کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ہمارا کردار، ہماری گفتار اور ہمارا جناب والا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری وضع قطع، ہماری شادیاں، ہمارا رہن سہن، اس یعنی کہ پتہ چلے کہ ہم واقعتاً آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کے مطابق جب تک ہم اس کو سانچے میں نہیں ڈھالیں گے اس وقت تک جناب والا یہ جو ہے نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے اس کے ساتھ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ حضرت ہم اپنے اولاد کی کس طرح تربیت کریں کہ ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ پیدا ہو، حضور پاک کی محبت سے سرشار ہو؟ جی یہ اس میں آج کل ایشو یہ بھی ہے نا، آج کل جو ہماری اولادیں ہیں وہ والدین کے کنٹرول سے باہر نکل گئی ہیں۔ ہم کافی جگہ بھی دیکھتے، ہم بھی دیکھیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ والدین اکثر شکایت کرتے ہیں کہ اولاد ہماری بات نہیں سنتی۔ تو اس دور کے اندر کس طرح ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں کہ ان کے سینوں میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو ایسے انداز کے اندر اجاگر کرے؟ جی اس کے لیے سب سے جو پہلا کام ہے والدین کے لیے کہ وہ خود اس پیرائے کے اندر اپنے آپ کو سوسائٹی میں ڈھالیں۔ اگر وہ اپنے اولاد کو کہتے کہ نماز پڑھو تو پہلے خود نمازی بنیں۔ بے شک۔ اگر کہیں بیٹا روزہ رکھیں تو پہلے خود روزہ رکھ کے دکھائیں۔ میں روزہ نہ رکھوں اور کہوں بیٹا آپ روزہ رکھے، کہ ابو جی آپ تو روزہ نہیں رکھتے اور مجھے حکم دے رہے روزہ رکھنے کا۔ اسی طریقے سے جب میں کام خود کروں گا تو اولاد آٹومیٹکلی اس کو دیکھے گی اور وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرے گی، اور جب اس کو پتہ چلے گا کہ نماز میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، روزے کا میرے آقا علیہ السلام نے حکم دیا، نہ صرف روزہ رکھا بلکہ سخت گرمیوں میں روزہ رکھ کر ہاتھوں میں تلواریں لے کے جہاد بھی کر کے دکھائے میرے آقا علیہ السلام نے، عملی طور پر بھی میرے آقا علیہ السلام نے یہ سارے سلسلے کر کے دکھائے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کام خود کریں گے اور پھر اولاد کو اس پہ رغبت ملے گی، پھر اولاد کی سی تربیت ہوگی، اور اولاد پھر اس طریقے پہ جب چلے گی تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس طریقے پہ چلنے سے آقا کریم علیہ السلام کی محبت میسر ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام کی جب محبت ملے گی تو انشاءاللہ سارے سلسلے آگے اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے گا۔ آپ نے روزوں کا ذکر کیا، ہمارے نوجوان دن کو روزہ رکھتے ہیں اور نماز تراویح میں کم نظر آتے ہیں۔ جیسی افطاری کی ہمارا یہ ماحول بن چکا ہے کہ سحری تک روڈوں پہ ہم کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں،
تو یہ جو نماز تراویح کی طرف ہمارے نوجوان نہیں آتے، سال میں ایک مہینہ ہمیں ملتا ہے قرآن سننے کا، سنانے کا ایک موقع ملتا ہے، تو اس حوالے سے ذرا رہنمائی کریں۔ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان صرف کرکٹ کا جو ایونٹ ہے یہ سجانے کے لیے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ 30 دن ہوتے ہیں اور گنتی کے دن ہوتے ہیں، اور نہیں پتہ چلتا، یعنی آج پہلا روزہ اور نہیں پتہ چلتا کہ اعلان ہو جاتا ہے کہ چاند رات، جی چاند رات آگے چاند۔ تو حقیقت یہ اور بات ہے کہ روزہ الگ ہے، تراویح ایسی ہے۔ روزہ الگ ہے، تراویح، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم روزے کی جو روح ہے اسی کو پسے پش ڈال دیں، روزے کے فلسفے کو ہی پسے پش ڈال دیں۔ تو چاہیے کہ اگر پوری روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان کی فیوز و برکات ہمیں نصیب کرے، ماہ رمضان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، تو کھڑے ہو کے قرآن پاک سننا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بندہ اپنی طاقت سے نہیں آتا، بے شک بے شک، یہ کسی کی طاقت نہیں، یہ صرف اور صرف من جانب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرماتا ہے وہی اس کی بارگاہ میں آتا ہے۔ اسی لیے فرمایا قیامت کے دن منادی ندا کرے گا، کہاں گئے وہ لوگ جن کی کمریں بستروں سے جدا ہوتی تھی اور وہ کھڑے ہو کے ساری رات قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ اور تربیت کے بارے سے ایک بات رہ گئی تھی، جی ایک صحابی تھے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، فجر کی نماز پڑھتے اور جلدی چلے جاتے۔ اچھا، جلدی چلے جاتے۔ آقا علیہ السلام نے ایک دن ان کو روکا اور بنایا، کیا دعا مانگے بغیر چلے جاتے ہیں اور جلدی چلے جاتے ہیں؟ تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پڑوسی کے گھر میں درخت ہے کھجور، لیکن اس کا جو جھکاؤ ہے وہ میرے گھر کی نام ہے، اور صبح صبح جو کھجوریں پکتی ہیں تو وہ میرے گھر کے صحن میں گر جاتی ہیں، تو میرے بچے صبح اٹھتے تو ناشتہ تیار نہیں ہوتا تو وہی کھجوریں اٹھا کے کھاتے ہیں، اللہ، جبکہ وہ کھجوریں میرے لیے جائز نہیں، وہ میرے پڑوسی کی ہیں۔ تو میں جلدی سے جاتا ہوں، قبل اس کا کہ میرے بچے اٹھیں، میں وہ کھجوریں اکٹھی کرتا ہوں اور جا کے اپنے پڑوسی کو دے دیتا ہوں۔ واقعی تو بڑا طویل ہے، یہی اختتام کرتا ہوں کہ یہ انداز تربیت ہے۔ جیسے میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے اور زکوٰۃ کی کھجوروں کا ٹوکرا آیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، آپ نے وہ کھجور اٹھائی، بچپنا ہے جی بچپن، اپنے منہ میں ڈالی تو حضور نے فرمایا کخ تھوکو، بیٹا یہ صدقہ ہے اور یہ سید پر حرام ہے۔ یعنی ایسے میرے آقا نے تربیت کی، ایسے صحابہ نے تربیت کی، اور ایسے ہی اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، انہیں حرام سے بچائیں، حلال رزق ان کو کھلائیں، تو انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا کہ اولاد پھر نافرمان ہو، اولاد ضرور فرما بردار ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ خود بخود اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تھی بے شک حضرت نماز تراویح کا میں ذکر کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سعادت عطا فرمائی، طویل عرصے سے آپ خود قرآن مجید سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی دین ہے آپ پر، خصوصی کرم ہے آپ پر۔ تو یہ کتنا حضرت مصلی آپ سنا رہے ہیں اس دفعہ؟ ہاں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں 38واں مصلی انشاءاللہ سناؤں میں۔ ماشاءاللہ قاری صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا، انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے نشست ہوتی رہے گی۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔